الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مخدوم مکرم حضرت مولانا معین الدین صاحب دعوت برکاتہ، حضرات علماء کرام، طلباء اعزاز، میرے محترم بزرگ اور دوست، آج الحمدللہ ہمارے برادر گرامی حاجی یونس صاحب کے قائم کردہ مدرسے میں بچوں کی دستار بندی ہے۔ میرے دوستو، جب بھی کسی ادارے کے طالب علم فارغ ہوتے ہیں، یونیورسٹی سے، اسکول سے، کالج سے، تو ایک تقریب ہوتی ہے جس میں ان فارغ ہونے طالب علموں کو ٹوپی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ کوئی وزیر آتا ہے، کوئی مشیر آتا ہے، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر آتے ہیں، پروفیسر آتے ہیں۔ لیکن جب دینی مدارس میں کوئی بچہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے، تو اس کے لیے علماء کو بلا کر دستار بندی کرائی جاتی ہے، آخرت کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، رسول اللہ کے نمائندوں کو اور وارثین کو بلایا جاتا ہے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ ان دنیاوی ڈگریوں کے لیے میڈیا دنیا کا آتا ہے، اور اس کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا میڈیا آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کام زمین پر ہو رہا ہے، یہ زمین کا کام یا آسمان کا کام ہے، وہ زمین پر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے اس مٹی کے پتلے کو منتخب کیا ہے۔ اس میں یہ طاقت ہے جو وحی الہی کا بوجھ اٹھا سکے، فرشتہ نہیں اٹھا سکتے،
پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، آسمان نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن مجید نے صاف کہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اپنی امانت، اپنی علوم، اپنی وحی، اپنی شریعت آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، ڈر گئے اللہ ہم اس امانت کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لی۔ انَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، حضرت والد صاحب فرماتے تھے اللہ فرما بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ کہا یہ مذمت نہیں کی، یہ ایسی ہے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے لیے جان تک لگانے کو تیار ہو جائے اور ایسا کام کر گزرے کہ اس کی جان چلی جاتی تو استاد کہتا بڑا ظالم اور نالائق انسان ہے، تو مر جاتا، لیکن اندر سے استاد شابش اس کو دیتا ہے کہ دیکھو اس نے میری خاطر کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ یہ ظلوماً جہولا کہہ کر اللہ تعالی نے انسان کی مذمت نہیں کی بلکہ انسان کی صلاحیت کو بتایا ہے، یہ ظلوم ہے یہی علم حاصل کرے گا، یہ ظلوم ہے یہی عادل بنے گا، زمین میں اللہ کے نظام کو قائم کرے گا، یہ جہول ہے علم حاصل کرے گا۔ جب انسان کو جہل کا احساس ہوتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے، جب اپنے ظلم کا احساس ہوتا ہے پھر انصاف پر آ جاتا ہے۔ یہ ظلم جہولہ اس لیے نہیں ہے، مذمت ہے، صلاحیت کو بیان کیا ہے۔ یہ دیوار کو ظالم نہیں کر سکتے، نہ جاہل، کیونکہ اس میں نہ عالم بننے کی صلاحیت ہے نہ عادل بننے کی صلاحیت ہے۔ اس انسان میں یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ جاہل ہوتا ہے، استاد کے پاس آتا ہے، عالم بن جاتا ہے، زمین پر رہتا ہے، تذکرے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ کرام میں ایک عجیب سی شان رکھتے ہیں اور بڑے درویش قسم کے صحابی تھے۔ یہ صفہ میں رہنے والے صحابہ کی اکثر یہی حالت تھی، یہ مدرسوں کے طالب علم، یہ صفہ کے طالب علم، اگرچہ ظاہری طور پر حاجی یونس صاحب نے اچھا لباس وغیرہ کا انتظام کیا ہے ماشاءاللہ، لیکن دل سے سارے فقیر ہیں۔ فقیر نہ ہوتے تو زمین پر نہ بیٹھتے، کرسیاں مانگتے، فقیر نہ ہوتے تو استاد کی مان کے نہ چلتے۔ یہ دلیل ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ اوپر سے فقیر ہو، اصل دل کا فقیر ہے۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ بات یاد رکھنا، جو جہاں سے گاڑی لائن بدل رہی تھی، آپ بات یاد رکھنا۔ میرے شیخ کا واقعہ یاد ہے، ہمارے شیخ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی گئے، تو بمبئی میں ایک شیخ ملا، دیندار آدمی تھا، کہنے کا حضرت میں ایک دعا کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں، میں کبھی نہیں کرتا وہ دعا۔ فرمایا بھی کون سی دعا ہے؟ کہ یہ حدیث شریف میں دعا مناجات مقبول میں بھی لکھا ہے، اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی میں موت دے، اور مسکینوں میں قیامت کے دن اٹھانا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے غریب ہونے سے، میں دعا نہیں مانگتا کہ میں غریب ہو جاؤں، میرے لیے بہت مشکل ہے غریب ہونا۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیغمبر سلام کی حدیث بغیر شرح اور تفسیر کے نہیں سمجھی جا سکتی، اس کے لیے دیکھنا ہوگا صحابہ نے اس کی کیا تفسیر کی ہے، تابعین نے کیا تفسیر کی ہے، تبع تابعین نے کیا شرح کی ہے، محدثین نے کیا شرح کی ہے۔ اس لیے تو میں آج کہتا ہوں کہ لوگ حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث کی کتاب بغل میں دباتے ہیں، کہتے ہم محدث ہیں، نہ کوئی ان کا استاد ہے، نہ ان کا کوئی پڑھانے والا ہے، نہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہے، بلکہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھی حدیث کے لیے اور قرآن کے لیے استاد کی ضرورت نہیں، بس ترجمہ لے لو اور اسی سے تم پڑھ لو۔ تو میں ان سے یہ پوچھا کرتا ہوں کہ جس کا ترجمہ تم پڑھو گے آیا اس کا بھی کوئی استاد ہے یا وہ ایسے بھی استاد تھا؟ کوئی ہے ایسا عالم کی جس کا استاد نہ ہو، جس نے شرح لکھی ہو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا انسان ہے، حدیث کی بہت عظیم شان کتاب لکھی، 1080 استاد ہے امام بخاری، اس کے تو اتنے استاد، یہاں ایک استاد بنانے کو تیار نہیں۔
تو پھر کیا شرع کرے گا بتائیے؟ وہ شرع کرے گا جو اس کے نفس جو تسلیم کرے گا۔ تو میرے شیخ نے فرمایا محدثین کیا کہتے ہیں، اس حدیث کو دیکھو، محدثین کتابیں لائی گئی، بخاری کی شروحات لائی گئی، مشکوٰۃ شریف کی شروحات لائی گئی، اس میں لکھا اس دعا کے بارے میں یا مسکنت سے مراد دل کی مسکنت ہے کہ عز و انکساری ہو، باوجود ہے کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو لیکن اپنے آپ کو کتنا سمجھے، جس طرح سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تخت پر جا رہے ہیں، ایسی شان اللہ نے جو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی نا، ظاہری شان کسی کو نہیں ملی، کیونکہ دعا کی تھی ربی حبلی ملکا، اللہ مجھے ملک دینا، کسی کو نہ دینا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک جن پکڑ لیا تھا، بخاری میں آتا ہے دیاؤ، اس نے بڑا زور لگایا لیکن آپ سے کلائی نہ چھڑا سکا، تو آپ نے فرمایا، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میرے بھائی سلمان کی دعا نہ ہوتی کہ ان کے لیے خاص ہو جائے تو آج میں تجھے سکون سے باندھ دیتا اور صبح مدینہ کے بچے تیرے ساتھ کھیلتے، لیکن میں چاہتا ہوں ان کے لیے دعا خاص رہے۔ اب اتنا عظیم الشان پیغمبر ہے، اتنا بڑا تخت ہے، بغیر پیٹرول، بغیر ایئرپورٹ، بغیر پائلٹ کے اڑتا ہے، صرف نیت سے اڑتا ہے، نیت سے اڑتا ہے۔ آج میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے سوچ رہا تھا کہ انسان جب مرتا ہے تو مرتے ہی جس نظام سے اس کا سابقہ پڑتا ہے وہ اس دنیا سے اتنا ایڈوانس ہے تو کہتا ہے کہ دنیا تو بہت ہی بیکورڈ ہے، اتنا ایڈوانس نظام ہے کہ دل کی سوچ اور کام ہو جائے۔ دنیا میں ایسی کوئی مشین نہیں آئی، اتنا ایڈوانس نظام ہے، تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کا نظام کتنا ایڈوانس ہے۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر ہیں، ایک چشم زدن میں زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کبھی تیرا زور لگا اڑنے میں؟ تیرے 600 پر ہیں، کہا ایک بار زور لگا۔ جب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے رسی کاٹ دی اور مجھے حکم ہوا کہ یوسف پانی میں گرنا نہیں چاہیے، کہا اس وقت میرا بڑا زور لگا، رسی کٹ گئی، سدرۃ المنتہا تقریباً 55,000 سال کا فاصلہ ہے، تقریباً زمین سے 55,000 سال، کیونکہ ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ کہا میں نے گرنے نہیں دیا، میں پہنچ گیا اور آپ کو بٹھا دیا۔ اور قرآن نے پورا قصہ بیان کیا ہے کہ جبریل السلام نے تسلی دی اور کہا ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ بڑا ایڈوانس نظام ہے وہاں۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ بات کیا ہو رہی تھی بھائی؟ ہاں، یہ مسکین کے بارے میں، کس مسکین؟ سلمان السلام کا قصہ چل رہا تھا، تم بول جاتے ہو نا۔ میں اپنے شیخ کے ساتھ، یہ میرے شیخ کا مجھ پر اثر ہے، اس لیے مجھے شیخ اپنے پاس بٹھاتے تھے کہ تم فوراً بتاتے ہو کہ کون سے اسٹیشن سے گاڑی نے کاٹا بدلا ہے، یہ مرشد کا اثر ہے مجھ پر۔ تو خیر سلمان صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، وہ ایک شاہی نظام ہے، جنات اڑ رہے ہیں، پرندے سائے کیے ہوئے، ایک کسان دیہاتی اپنے کھیتی کر رہا ہے، اس کی نظر پڑی، اس کا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، اللہ کی شان، داؤد السلام کی اولاد کو اللہ نے کیا شان دی ہے، یہ زمین پر ہے، آپ آسمان پر اڑ رہے ہیں۔ اب ہوا نے فوراً خبر پہنچائی، CID رپورٹ ہوا تھی، کیونکہ سارے موبائل کا نظام ہوا سے چلتا ہے، یہ ہوائیں ہیں جو لہریں ہوا ہے۔ فوراً رپورٹ مل گئی کہ زمین پر کہنے والا کہہ رہا ہے، فرمایا لے کے آؤ، ہوا نے اس کو لپٹا مارا، لے گئی، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوا ہے، ہوا سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا مومن کی دعا ہوا سے بھی طاقتور ہے، جو ہواؤں کے رخ بدل دیتی، ورنہ یہ ماشاءاللہ شو روم میں بیٹھے ہیں، گاڑی کے ٹائر میں کتنی ہوا ہوتی ہے اور کتنی وزنی گاڑی دوڑائل چلی جا رہی ہے، اگر ہوا نہ ہو تو 4 قدم نہ چل سکے، ہوا کی طاقت بہت ہے۔ لے آئے، آپ نے فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ وہ گھبرا گیا، انہوں نے کہا پتہ نہیں میں غلط کہہ بیٹھا،
ڈر گیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ کی شان دے کر کہا سبحان اللہ. آپ رونے لگے. یہ دل کی مسکنت دیکھیں, ظاہری بادشاہ دیکھ دل کی مسکنت, رونے لگے. کہا میرے دوست نہ سلیمان رہے گا نہ اس کا تخت رہے گا, لیکن تو نے جو سبحان اللہ کہا میں نے اس کا نور دیکھا زمین سے آسمان پر جا رہا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے تیرے نام اعمال میں رہے گا. سلیمان بھی چلا جائے گا, اس کا تخت بھی چلا جائے گا. یہ دل کی مسکینی. بادشاہ وقت ہو لیکن دل سے مسکین ہو, اس کو تسلی ہو گئی. تو میرے دوستو یہ دین والے اہل علم جتنے شان والے ہوں دل کے مسکین ہوتے ہیں. آپ کو واسطہ نہیں پڑا, قریب سے اگر آ کر دیکھو دے, ان سے بڑھ کر مسکین کسی کو نہ پاؤ گے. دل کی مسکینی, اصل دل کی مسکینی. ظاہری حالات ایسے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سے, فقیر صحابہ. فقراء صحابہ کی 3 نشانیاں لکھی ہوئی, بال بکھرے ہوتے تھے ان کے, کیونکہ کنگھی اور تیل, نہ کنگھی ہے نہ تیل ہے, اور ان کی جلد خشک ہو جاتی تھی کیونکہ مدینہ شریف کی ہوا بہت خشک ہوا ہے. جو مدینہ شریف میں جاتے ہیں رہتے ہیں, ہوا بہت خشک ہے, کتنا بھی آپ جو ہے نا وہ لوشن موشن لگا لیں پھر خشکی آتی ہے. اب مدینہ شریف میں رہتے ہیں جا فل جلد, کیونکہ کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سالن کھایا کرتے تھے تو چونکہ سالن میں چربی وغیرہ ہوتی ہے تو بعد میں ہاتھوں کو اپنے بازوں پر ٹانگوں پر مل لیا کرتے تھے تاکہ چکنی رہے. اور تیسری علامت کہ جسم پر ایک کپڑا ہوتا تھا, اگر کرتا ہے تو شلوار نہ دار, شلوار ہے تو کرتا نہ دار. فقراء صحابہ میں بیٹھے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. پیغمبر السلام سے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا صحابی ابو ذر ہے. نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آسمان والے زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. دوستو یہ طلبہ, یہ قرآن پڑھنے والے, کہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا ہے, ہم حفاظت کریں گے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں, 313 پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں, صحیفے نازل ہوئے, 4 بڑی کتابیں, تورات, انجیل, زبور, قرآن مجید. لیکن سوائے قرآن مجید کے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہ اس پیغمبر سے کیا گیا نہ اس امت سے کیا گیا, بلکہ کہا کہ تم خود حفاظت کرو. انہوں نے حفاظت تو کیا کرنی تھی, اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا, تحریف کر دی, مانوی تحریف بھی لفظی بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات انجیل سے اوصاف تبدیل کر دیے, حالانکہ ایک وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات انجیل میں موجود تھے. آج بھی انجیل برناباس یہ بھی حضرت عیسیٰ السلام کا حواری ہے. یہ ساری انجیلیں اور عیسیٰ السلام کے صحابہ کی لکھی ہیں جن کو حواری کہا جاتا ہے. حواری کا معنی ہوتا ہے خالص دوست. جتنی بھی دنیا میں انجیلیں ہیں یہ ان کی لکھی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر زیادہ انجیل برناباس کچھ عرصے پہلے چھپی ہے. ہم جب طالب علم تھے, آج سے 30-35 سال 40 سال پہلے کی بات, اس وقت یہ چھپی تھی. اس میں اب بھی یہ لفظ موجود ہے کہ وہ فاران کی پہاڑوں سے آئے گا اور اس کے ساتھ 10,000 روحانی لوگ ہوں گے اور پھر وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوگا. یہ وہی فتح مکہ کی طرف نے اشارہ کیا تھا. فاران مکہ کے پہاڑوں کو کہا جاتا ہے. فاران آج بھی وہ موجود ہے, لیکن باقی جتنی انجیلیں ہیں ان کے اندر ختم کر دیا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا. لیکن قرآن مجید انا, ہمارے مرشد فرمایا انا, ہم نے, بادشاہی خطاب ہے. یہاں انا نہیں کہا, انا ربو, انا نہیں کہا. انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. کئی جگہ انا لفظ ہے, میں نے میں کہا. قرآن کی باری آئی تو کہا ہم, شاہی.
اپنی پوری بادشاہت اور جو پورے عالم پر اور پوری دنیا کے ذرے ذرے پر بادشاہت ہے، اس کے بعد سے کہا ہم نے نازل کیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم نازل کرنے والے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم حفاظت کریں گے. چلا آج کیسی حفاظت ہو رہی، زیر و زبر میں بھی تبدیلی نہیں، اور زیر و زبر تو دور کی بات ہے، پڑھنے کے لہجے میں بھی تبدیلی نہیں. کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی محفوظ ہے. یہ قاری حضرات بیٹھے یہاں کو استاد قاری صاحب یا قاری صاحب طاہر کیا نام مظہر صاحب، ان سے پوچھو وہ جب پڑھاتے ہیں تو کیسے پڑھاتے ہیں؟ نون پر گنا کر گنا نہیں کرتے تو چھاٹا بھی لگتا ہے، ڈانٹ پڑتی. یہ کیا ہے؟ جس کتاب کے پڑھنے کا طرز بھی محفوظ ہو تو اس سے بڑھ کر کیا حفاظت، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. رات دن ہم دیکھتے ہیں لوگ کلام پڑھتے شاعر کا، اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، توڑ موڑ کے پڑھ رہے ہیں. یہاں گنجائش نہیں ہے، یہاں گنجائش کوئی گنجائش نہیں ہے. بادشاہ وقت ہو، جلاد ہو، اور وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہو جو قرآن کا حافظ ہے اور وہ غلط پڑھے، اور کہا بادشاہ صاحب قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. ورنہ رمضان میں تو آپ نے منظر دیکھا ہوگا، آگے استاد جی ہے، وہ استاد جس کے نام سے بھی کانپتا ہے شاگرد، کیونکہ قاری لوگ سختی کرتے اور کرنی بھی پڑتی. بعض لوگ کہتے ہیں جی سکول تو بڑی خوشی نال جانتا ہے تو مدرس سے بڑا قائل ہوتا ہے. میں کہ سکول شیطان کے اندر چل، کسی کے اندر نہ چل. فرعون کو کالج کی نہ سوجی، ورنہ بچوں کا یوں قتل عام نہ کرتا. ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جس کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. یہ علوم تو وہ ہے دنیا کے علوم، رات دن دیکھتے ہیں ہم. کیا اپنے استادوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رات دن دیکھتے ہیں استادوں، قتل تک کر دیا استادوں کو، اپنے استادوں کی توہین کر رہے ہیں، والدین کی توہین کر رہے ہیں. والدین کا تم جاہل ہو. مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں ایک جگہ پر ایک شادی میں گیا تو وہ صاحب میجر کی پوسٹ پر چلے گئے تھے، تو ان کا سگا چاچا جو بابل نگر کا تھا ہمارے ساتھ گیا شادی میں، تو وہ ٹیبل پر بیٹھا ہے. وہ بیچارہ مسکین آدمی تھا، ہم بھی مسکین ہیں، لیکن والد صاحب نے فرمایا انہیں مسکین نہ بنو کہ اگلا واقعی مسکین سمجھ لے، دم خم دکھانا پڑتا ہے. تو بیچارہ مسکین آدمی وہ تعارف کرا رہا ہے، یہ نہیں کہا میرا چاچا ہے، کہا جی میرے ابا کا کوئی دوست ہے، حالانکہ سگا چاچا تھا. تو اس لیے کہ اس کے جو ٹائم ہے فوجی موجی بیٹھے تھے وہ توہین نہ ہو جائے بھی، وہ یہی تیرا چاچا ہے مسکین کا بندہ. یہ حالات ہے. اور یہاں اللہ اکبر، یہاں علوم دینیا میں بادشاہ وقت بھی بن جائے، بادشاہ وقت بھی بن جائے. یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے والدین فرش پر بٹھاتا ہے، ہمیں تعلیم دیتی ہے، قرآن حدیث تعلیم دیتا ہے. تو میرے دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نازل کریں گے، ہم حفاظت، ہم لہ الحافظون، ہم حفاظت کریں گے. لہجے کی بھی حفاظت کریں گے، زیر و زبر کی بھی حفاظت کریں گے. واقعہ لکھا ہے، یہ جو غرناطہ کے لوگ تھے، یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو روٹی نہیں دی انہوں نے. یہ یہودی بڑا شوم ہے، اپنے بچوں کو بھی روٹی نہیں کھلاتا، بچوں کو روٹی کھلاتا. ایک یہودی گھی لیا، گھی کا ڈبہ، تو کہتا تھا باہر ہی لگا لیا کرو کہ کچھ نہ کچھ اثر گھی کا باہر آ جاتا ہے، اسی پہ روٹی لگا کے کھا لو. یہ بہت ہے. میں تو جاتا ہوں انگلینڈ میں، لندن میں ایک جگہ ہے جہاں بہت یہودی ہیں، یہودی ہیں، لیکن مسلمانوں نے وہاں بھی مسجد بنائی ہوئی. میرے بائیں طرف حاجی زبیر صاحب، یہ لندن سے آئے ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں،
وہاں خانقاہ الحمدللہ اس میں انگریزوں میں بہت کام کرتے ہیں، یہ انگریزوں میں، یہ خود بھی چونکہ ایک بڑا وقت انہوں نے گزارا ہے سرکاری اداروں میں، تو انگریزوں میں بہت کام کرتے ہیں، تو آ کر بڑی عجیب عجیب خبریں سناتے ہیں، انگریزوں کو انٹرویو کرتے رہتے ہیں، ان کو عید کے اوپر بلاتے ہیں، ان کو اسلام کی ترغیب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا یہ مشن ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک بات ابھی کچھ دن پہلے آئے تو مجھے بتائی، میں اکثر نقل کرتا ہوں کہ ایک انگریز میاں بھی مسلمان ہوئے تو انٹرویو کرنے چلے گئے کہ ابھی آپ کیا فیل کر رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ رونے لگے اور قسم کھا کے کہا کہ تم نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، اس لیے تم کو اسلام کی قدر نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو کہ کیا روشنی ہے، تمہیں قدر نہیں ہے کہ تم پیدا ہی روشنی میں ہوئے، اگر اندھیرے میں پیدا ہوتے تم پہ پھر پتہ چلتا کہ اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے۔ تو وہاں بڑے یہودی ہیں، وہ جہاں پر وہ جانا ہوتا ہے، مسلمانوں نے بڑی محنت کر کے یہودیوں کے گڑھ میں مسجد بنائی، اور کوئی بھی باہر سے عالم آ جائے چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے کتنا بھی مصروف ہو، سارے پروگرام منسوخ ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ کہتے اس لیے کہ باہر کے علماء کے آنے سے ہماری جڑیں ذرا اور مضبوط ہو جاتی ہے، وہ کہ جب بندہ عالم مسافر بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی بڑھ جاتا ہے مسافر پر، پھر وہاں بات کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب یہودیوں نے موسیٰ السلام کو، خضر السلام کو روٹی نہیں دی تو انہوں نے کہا، ہمیں قصہ بیان کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انکار کر دیا کہ ہم روٹی نہیں کھلا سکتے۔ اندازہ کیجیے آپ، دونوں پیغمبر ہیں اور موسیٰ السلام انہی کا پیغمبر ہے، عجیب بات ہے، انہی کے پیغمبر۔ تو غرناطہ کے یہودی وہاں کے مسلمان گورنر کے پاس آئے، یہ حجاج بن یوسف کے زمانے کا واقعہ ہے، بہت مال و دولت لے کر آیا کہ یہ پیسے ہیں، یہ بہت کچھ، کہا مالک چھوٹا سا کام کر دیں، آپ چھوٹا سا کام کر دیں تو یہ پیسے آپ کے لیے۔ اس نے کہا پہلے کام تو بتاؤ میرے بس میں ہے بھی کہ نہیں؟ ان کا کام بالکل چھوٹا سا ہے، ان کا بتاؤ بھی کتنا چھوٹا ہے، ان کا نمبر نقطہ لگانا ہے، نیچے کے بجائے اوپر 2 نقطے لگانے ہیں، نیچے کا مٹانا ہے، اوپر 2 لگانے ہیں، بھائی اتنا سا کام ہے۔ اباؤ میں نہ انکار، اور اتاؤ آنا، فوراً خدمت میں حاضر ہونا۔ اباؤ کو اتاؤ بنا دو، اتاؤ یضیفوہما، کہ فوراً یہودی دوڑے ان کی ضیافت کے لیے، کہا یہ اباؤ کو اتاؤ بنا لو، ان کا پورا عالم بھی میرے قدموں میں رکھ دو اور میں کر بھی دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فیصلہ کر چکے ہیں، انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت۔ یہ قرآن کا نقطہ ہے، یہ کوئی ہمارے کلام کا نقطہ نہیں ہے جو ہم تبدیل کر سکے، یہ قرآن کا نقطہ ہے جس کے ایک حرف کے اوپر حفاظت ہے۔ علماء کرام نے عجیب بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں، حرف لفظ نہیں کہہ رہا، حرف اور ہے، لفظ اور ہے، ذالکا یہ پورا لفظ ہے، اور حرف ذال لام کاف، کہ ایک ایک حرف کے اندر جو اللہ کا نور اور تجلی بند ہے، اگر رحمت الہی نہ ہوتی تو ایک حرف کی توحید پر اس دنیا کو مٹا دیا جاتا، لیکن اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے، بلکہ لکھا ہے کہ جب کوئی توہین کرنے لگتا ہے قرآن کے الفاظ کی، یا کسی نجاست میں وہ گرنے لگتا ہے تو فرشتے دوڑ کر اس نور کو اس میں سے نکالتے ہیں، نقش رہ جاتا ہے اور وہ نور اوپر لے جاتے ہیں، ورنہ عذاب الہی آنے کا خطرہ ہے۔ ویسے تھوڑی کہہ دیا کہ حرف کے اوپر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ایسے تھوڑی کہہ دیا، الف لام میم کہا 30 نیکیاں مل گئی، کیونکہ نور ہے، تجلی ہے، اللہ کا کلام ہے، ذات الہی میں سے نکلا ہے، اور یہ وہ کلام ہے، حدیث شریف میں قرآن مجید بیان کرتا ہے اور حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ جب اللہ اپنا عام کلام فرماتے ہیں، عام کلام، جیسے فرشتوں کو حکم دینا ہے کہ جاؤ بھائی رضوان موٹر میں جاؤ، آج ڈیوٹی دینی ہے، آپ بندوں کے نام نوم لکھ کے لاؤ، کیڑے کیڑے آئی سی، کیا بات چیت ہوئی، جاؤ۔ کہتے جب ایسی وحی اور کلام جب ہوتا نا ایسا عام ڈیوٹی کا، تو اللہ کی آواز کی دہشت سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں،
جب ان کو ہوش آتا ہے تو ہر ایک کے دل میں بات آ جاتی ہے کہ مجھے یہ کہا گیا، مجھے یہ کہا گیا، مجھے یہ کہا گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ قرآن مجید جو وحی الہی، جو شریعت ہے، جس میں قیامت تک کے لیے انسانوں کی کامیابی کا راز ہے، اس کے انوارات کا اور اس کی برکات کا کیا حال ہوگا؟ اس تھوڑی فرمایا ہم حفاظت کریں گے، اللہ نے اپنی ذات کو اس میں انوالو کیا ہے۔ ورنہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بس میں 30 سپارے یاد کرنا؟ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنی آسانی سے یاد ہو، کیونکہ ذات الہی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ الرحمن علم القرآن، ہماری رحمت شامل ہے، رحمت شامل ہے۔ الرحمن علم القرآن، اس لیے ان کے لیے آسان ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن آسان کر دیا ذکر کے لیے، اور ذکر کا معنی نصیحت بھی لکھا ہے، اور ذکر کا معنی یاد کرنا بھی لکھا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کہا، یاد کرنے میں آسان ہے، نصیحت لینے میں آسان ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قیامت تک اس کے معنی اور مطلب لوگ بیان کرتے رہیں گے، لیکن قرآن مجید کے موتی ختم ہونے والے نہیں۔ آج تک 3.5 لاکھ تفسیریں قرآن کی لکھی جا چکی ہے، لیکن ابھی تک قرآن کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوا۔ سمندر ہے، غیر محدود سمندر ہے، جو غوطہ لگاتا ہے نئی چیز اس کے ہاتھ آتی، خود بھی حیران ہو جاتا کہ کیا اس میں رکھا ہے۔ اس لیے قرآن نے دوسرے مقام پر کہا عجیب بات ہے، نزلنا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا، تھوڑا تھوڑا ہم نے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اس لیے بچے بھی تھوڑا تھوڑا یاد کرتے، یہ شان ہے اس قرآن کی، ایک دم یاد نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا۔ ہاں بات کو اللہ نے ذہن دیا ہوتا ہے، چند دن میں یاد کر لیتے۔ ہمارے بزرگوں کے کئی واقعات ہیں، کئی ہمارے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ وہاں کچھ تراویح پڑھانے والا نہیں ہے، تو روزانہ منزل یاد کیجیے، روزانہ سپارہ یاد کرنا، سنا دینا، ساتھ ہی سنا دینا۔ لیکن نزل نہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ 23 سال میں علامہ شبیر عثمانی رحمہ اللہ لکھا کہ 23 سال میں 27,000 بار پیغمبر اسلام پر قرآن نازل ہوا ہے، 23 سال، اور ہر بار جب نازل ہوتا تھا رسول اللہ پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے اس کے بوجھ کی وجہ سے، اٹھنی زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ان بچوں سے حفاظت کا کام لے رہے ہیں۔ یہ عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب کسی شے کی، بڑی شے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے چھوٹی چیز لاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ طاقت اصل میری ہے، آگے نہ دیکھو۔ خانہ کعبہ کی حفاظت ہوئی، چڑیاں لے آئے، دیکھو چھوٹی چھوٹی لے آئے، حالانکہ ادھر ہاتھی آ رہے ہیں، ادھر چڑیا آ رہی، ابابیل آ رہے ہیں۔ پیغمبر سلام اور صدیق اکبر کی حفاظت کی باری آئی، مکڑی لے آئے، کبوتر لے آئے۔ کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں، ایسے جھاڑو کا تیلا مارو اور مکڑی کا جالا ختم۔ اور کبوتر سب سے ڈرپوک پرندہ ہے، اگر بلی دیکھ لے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا۔ 2 پرندوں کی عادت ہے، ایک شتر مرغ کی اور ایک کبوتر کی۔ شتر مرغ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ جب اس کے پیچھے دشمن لگ جائیں تو اپنا سر مٹی میں دے دیتا ہے، ریت میں، کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور ایک کبوتر، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں، سید الانبیاء کی حفاظت کا کام ہے، سید الصدیقین کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں۔ کتنا کمزور ہے، معلوم ہو کہ کمزور وہ ہے جس کے ساتھ مولا نہیں، جس کا مولا ہے وہ کمزور نہیں، وہ چونٹی بھی ہے تو ہاتھی کو مار دے گی، وہ ممولا بھی ہے تو شاہین کو مار دے گا۔ تو قرآن کی حفاظت کی باری آئی، وہ پکڑے اس قسم کی قوم پیدا نہیں کی۔ یہ میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم کے ایک تھپڑ مارو تو ڈر جائے، رنگ پیلا پڑ جائے، لیکن اپنی فوج، یہ 15 جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، یہ آج اللہ تعالیٰ کی محافظین کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ جب ٹریننگ ہوتی ہے نا، اس کے بعد پھر ان کو فیلڈ اب دے دیا جاتا ہے، اس لیے حافظ کا لفظ دے دیا۔ حافظ، حافظ اللہ کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفاتی حافظ،
لیکن وہ ٹائٹل ان کو دے دیا کیونکہ اللہ والا اللہ کا کام یہ کر رہے ہیں، آج سے حافظ ہو گئے، ٹائٹل دے دیے۔ اور دوسرا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، وہ ایک رات میں نازل کیا آسمان دنیا پر، جہاں سے زمین پر 23 سال میں آیا، تو ایک رات میں آیا، اس ایک رات کی قیمت 1000 مہینوں سے زیادہ کر دی ایک رات کی۔ اور ایک عجیب بات ہے الف شہر کے بارے میں، بعض محققین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں 1000 مہینے جو قرآن نے کہا ہے وہ اصل میں اس زمانے میں 1000 کا عدد بہت بڑا ہوتا تھا، جیسے کسی زمانے میں لکھ پتی بہت بڑا آدمی ہوتا تھا، پھر کروڑ پتی آ گیا، پھر ارب پتی آ گیا، اب کھرب پتی نو کوئی نہیں پوچھتا، کھرب پتی روپے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈالروں میں جاتا ہے تو کروڑ میں ہو جاتا ہے، پاؤنڈ میں جائے گا تو اور تھلے چلا جائے گا۔ اب تو یہ معاملہ آ گیا، وہ زمانے میں 1000 کا عدد زیادہ تھا، اس لیے بعض محققین نے کہا کہ اگر اس وقت کوئی اور عدد ہوتا، قرآن اس کو بیان کرتا کہ یہ ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا اس کی عبادت اس سے زیادہ ہے، لہذا محققین تو کہتے ہیں کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اس رات کی عبادت کا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کو کتنا اجر ملتا ہے، تحقیق لکھی۔ تو ہمارے والد صاحب ایک بات کرتے تھے، بس میں ختم کر رہا ہوں، والد صاحب فرمایا کرتے تھے ہر راستے کی یہ قیمت ہے جہاں سے قرآن گزر رہا ہے، تو جس سینے میں آ کر ٹھہر جائے گا اب اس کی کیا قیمت ہے، راستے کی یہ قیمت ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ 84 سال اور دو محققین کے مطابق بے شمار، تو جس کے سینے میں آ جائے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا والدین کو تاج پہنایا جائے گا اور لوگ سمجھے گے یہ پیغمبر ہے، چاند سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی، تو حافظ کا بحال کیا ہوگا۔ اس لیے حافظ کو تو وہاں بھی اختیار دیا جائے گا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، اپنی مرضی سے جو جنت لینی ہے بس پڑھتا جا، اپنے طریقے سے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھے گا تو ذرا اوپر چلا جائے گا، اگر ہولی پڑھے گا تو نیچے چلا جائے گا، لیکن یہ اونچ نیچ ہیروں کے اندر ہے، جنت کے اعلیٰ درجات میں ہے، عام جنت میں نہیں، یہ یاد رکھنا۔ حافظوں کی جنت ہی الگ ہے، ساری اعلیٰ، لیکن اس کے اندر بھی درجے ہیں، یہ درجہ بندی ایسے جیسے ہیروں میں درجہ بندی ہو، بھئی یہ ماٹھا ہے یہ اعلیٰ ہے، اور یہ ہیرا ہے سونے سے تو مہنگا ہی، لہٰذا ان کی جو جیسے شہداء کی جنت میں 100 درجات ہیں، لیکن وہ جنت عام جنت سے تو کہیں اعلیٰ ہے، کروڑ میں درجے ہیں۔ حافظوں کی جنت جو کہا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، ان کی جنت ساری بہت اعلیٰ، لیکن ان اعلیٰ کے اندر بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، پڑھتا جا چڑھتا جا، وہاں بھی اختیار ہے۔ بتائیے حدیث شریف میں آتا ہے بس قبر میں جب حافظ قرآن کو رکھا جاتا ہے، فرشتوں کا اللہ بھیجتے جاؤ رپورٹ دو، کہتا ہم نے سر سونگا تو قرآن کی خوشبو، سینہ سونگا تو قرآن کی خوشبو، پاؤں سونگا تو قرآن کی خوشبو، اللہ فرمایا کہ جس کے جسم سے میری کتاب کی خوشبو آئے میں اس کا کیا حساب کتاب کروں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی یونس صاحب کی ان مسائی کو قبول فرمائے۔ مولانا معین الدین صاحب کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ خوب ترقی کر رہا ہے، خبریں تو ملتی رہتی تھی، آج دیکھنے کا بھی اور آنے کا بھی اتفاق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت برکات نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔